अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर 3 खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। 2 खबरें सियासत से मुतल्लिक हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला बन गई। वज़ीर आला बनने के बाद उन्होंने क्या ऐलानात किए वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। मरीम नवाज़ की काबीना में कौन कौन से वज़रा आने का इम्कान है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके साथ तीसरी खबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तौहीन मज़हब के मुलजिम थे उसके हवाले से जो एक मुल्क के अंदर इशू उठा हुआ है कादियानियत के हवाले से, और तीसरी खबर वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मरीम नवाज़ के बतौर वज़ीर आला जो इंतखाबात का अमल था उस हवाले से आपको आगाह करता हूँ। तकरीबन 11 बजे के करीब जो है ये इजलास शुरू होना था। 11 बजे के 40 मिनट के करीब ये इजलास शुरू हुआ और स्पीकर मलक अहमद ख़ान ने इस इजलास की सदारत की। इस इजलास की समाअत के दौरान जो है जो अपोजिशन के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान थे, सबसे पहले उनकी जानिब से इस बात के ऊपर जो है वो बाइकआउट किया गया कि जनाब हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद बाकायदा हुकूमती जो बेंचेस थे या हम कह लें कि मुस्लिम लीग नून के जो अरकान थे, 4 रुकनी कमेटी बनाई गई। उन्होंने 4 रुकनी कमेटी ने जाकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान से बात की, उन्हें मनाया, उन्हें ऐवान में वापस ले आए। लेकिन ऐवान में वापस आने के बाद जैसे ही वज़ीर आला के इंतखाब का ऐलान शुरू हुआ तो उसके साथ ही एक मरतबा फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने और उनके मेंबरान ने, जो कि ज़ाहिर बात है हम सब जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेंबरान हैं, उन लोगों ने इस प्रोसेस का बाइकआउट कर दिया और इस प्रोसेस से ऐवान से साइड पे बाहर चले गए। अब इसमें जो बुनियादी तौर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात का अमल था उसके अंदर स्पीकर सूबाई असम्बली मलक अहमद ख़ान ने ऐलान किया कि मजमूई तौर पर 6 कागजात नामजदगी जो थे वो जमा करवाए गए, जिनमें से एक मरीम नवाज़ के थे, 3 कागजात नामजदगी राना आफ्ताब के थे, जिनकी जानिब से जो था वो उन्होंने भी यानी कि एक उम्मीदवार एक था लेकिन 3 कागजात नामजदगी इस प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए जमा करवाए गए। लेकिन अब जब प्रोसेस का अमल शुरू हुआ तो उस प्रोसेस के अमल का उन्होंने बाइकआउट कर दिया और वो साइड पर चले गए। अब नाज़रीन, उसके बाद जो है वो बाकायदा इंतखाबात का अमल शुरू हुआ। जो तरीक़ाकार होता है, असम्बली के दरवाज़े बंद कर दिए गए, लोगों को दाएं जानिब जाने का कह दिया गया जो मरीम नवाज़ के हक़ में थे, क्योंकि मरीम नवाज़ अकेली उम्मीदवार थी। लेकिन फिर भी प्रोसेस ने अपनी जगह के ऊपर मुकम्मल होना है। तो मरीम नवाज़ के इंतखाबात के अमल के हवाले से या वज़ीर आला पंजाब के इंतखाबात के अमल के हवाले से जो प्रोसेस था उसे मुकम्मल किया गया और उस प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद मरीम नवाज़ के जनाब 220 वोट मिलने के बाद मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे, क्योंकि राना आफ्ताब क्योंकि उन्होंने कोई भी जो है वो प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया तो उन्हें 0 वोट मिले। वैसे 103 जो उम्मीदवारान थे उनकी हमायत राना आफ्ताब को थी, लेकिन उन्होंने प्रोसेस का बाइकआउट किया, उन्हें कोई भी वोट मिला। अच्छा, एक बात बड़ी दिलचस्प है कि मलक अहमद ख़ान को 224 वोट मिले थे और मरीम नवाज़ को 220 वोट मिले। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं क्योंकि आज का जो इंतखाबी अमल था वो बिल्कुल ओपन था, पता चल जाना था कौन सा शख्स किस जानिब है। इसलिए आज मरीम नवाज़ को जो 4 शायद PTI के ऐसे लोग हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो ऐसे लोग हैं जो मरीम नवाज़ को वोट देना चाहते थे, लेकिन ओपन वोटिंग होने की वजह से और बाइकआउट की वजह से वो इस अमल में शामिल नहीं हो सके और मरीम नवाज़ को स्पीकर सूबाई असम्बली मलक अहमद ख़ान की निस्बत 4 वोट कम पड़े हैं। बहरहाल, अब उसके बाद नाज़रीन जो दिलचस्प बात यह है कि ज़ाहिर बात है विक्ट्री स्पीच हर कोई करता है और जितने भी दीगर वज़रा आला मुंतखब होंगे हम उनकी विक्ट्री स्पीच का भी मुआजना व्लॉग्स के अंदर करते रहेंगे, क्योंकि आज सिंध असम्बली का भी 2 बजे इजलास हो रहा है। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की जानिब से और अली खुर्शीदी जो है वो दीगर जमातों की जानिब से वहाँ पर वज़ीर आला के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो भी वज़ीर आला मुंतखब होगा उसकी सियासी तकरीर जो होगी, उसका जो एजेंडा होगा, उसका जो एलामिया होगा वो हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे ताकि हमें मालूम हो कि कौन सा वज़ीर आला क्या ऐलान कर रहा है। अच्छा, मरीम नवाज़ की तकरीर के अंदर सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह के जी नाज़रीन, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मैं ओपन एरिया के अंदर खड़ा हुआ हूँ तो यहाँ पर हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो व्लॉग का बाकिया का पोर्शन है उसको ज़रा चल फिर कर लिया जाए। बहरहाल हम बात कर रहे थे मरीम नवाज़ की विक्ट्री स्पीच की। तो मरीम नवाज़ ने अपनी विक्ट्री स्पीच के अंदर
جو ہے وہ جس طرح سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مریم نواز جو ہیں وہ کافی زیادہ زیر عطاب رہی ہیں، ان کی فیملی زیر عطاب رہی ہے، تو شاید ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے طرز کی کوئی تقریر ہوگی اور یہ اعلان کیا جائے گا کہ کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، انتقام لیا جائے گا، لیکن ایسا کوئی بھی اعلان مریم نواز کی جانب سے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ مریم نواز نے سب سے پہلے تو انتخابی عمل میں شامل نہ ہونے کے اوپر اپوزیشن کے اوپر جو ہے وہ افسوس کا اظہار کیا۔ پھر مریم نواز کی جانب سے دوسرا جو موقف اپنایا گیا وہ یہ کہا گیا کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ اس انتخابی عمل کے دوران جو ہے انتخابی عمل میں حصہ لیتے تاکہ انہیں خوشی ہوتی۔ پھر انہوں نے اس کے بعد جو ایک روایتی طریقہ کار ہوتا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پھر انہوں نے کیونکہ وہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں تو انہوں نے ہر بیٹی اور بہن کا شکریہ ادا کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اب خاتون ہونا آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین اس کے علاوہ مریم نواز نے یہ کہا کہ اگر آپ انتقام کا نشانہ بنتے ہیں تو پھر توقع یہ کی جاتی ہے کہ شاید آپ بھی انتقام لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر انتقام کہیں پر بھی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنی والدہ کی تعریف کی، اور ایک دلچسپ بات تھی کہ مریم نواز اس سارے پروسیس میں جب انتخابی عمل ہو رہا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہو رہا تھا، تو مریم نواز نے اس انتخابی عمل میں جو ہے وہ اپنی والدہ کی تصویر ساتھ رکھی۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتا دی کہ جناب ان کی جو والدہ تھی انہوں نے ان کی تربیت کی، انہیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ پھر اب اس کے بعد آتے ہیں جناب کہ مریم نواز نے اپنا جو ایجنڈا ہے، اپنا جو منشور ہے، اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کیا کہا۔ مریم نواز نے اس تقریر کے دوران مزید کہا کہ اسکول، ہسپتال، جو سڑکوں پر سونے والا مزدور ہے، مزدوری کرنے والا ہے، آج کے بعد ہی ان کے حوالے سے جو ان کا منشور ہے اس کے اوپر فوری طور کے اوپر عمل شروع کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کچھ ہدایات بھی جاری جو ہے وہ کر دی تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام جو مستحق افراد ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا جائے تاکہ پنجاب حکومت اگر ان کے لیے کوئی منصوبہ یا پروجیکٹ لانا چاہتی ہے تو پنجاب حکومت اس حوالے سے فوری طور کے اوپر اقدامات کر سکے، اور یہ 3 ماہ کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے وہ مرتب کر لیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ہدایات دے دی ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کاروبار چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ان کی بہتری پنجاب میں اکنامک ہب بنایا جائے گا۔ پھر مریم نواز نے کہا کہ حکومتی کاروبار پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ہے اس کے ذریعے چلائے جائیں گے۔ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، بلکہ حکومت کا کام پالیسیز دینا ہے، پالیسیز لائی جائیں گی۔ کرپشن پر انہوں نے کہا کہ جناب زیرو ٹالرنس ہوگی، اس کے اوپر کافی تنقید بھی ان کے اوپر ویسے ہو رہی ہے۔ بہرحال کیونکہ ایک جماعت جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار ہی نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ کرپشن نون لیگ میں ہے یا نہیں ہے، ان کا ایک ہی موقف ہے کہ جناب کرپشن ہے بہرحال اس نون لیگ کے اندر۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کے اجلاس آج ہی طلب کر لیے ہیں تاکہ چیزوں کو، قیمتوں کے حوالے سے جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ فوری طور پر دور ہو سکیں۔ پھر مریم نواز نے اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھے پیکیجز دیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جناب الیکٹرک بائکس، پنجاب کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں رہے گا، انٹرنشپ کروائی جائے گی، اسکالرشپس کروائی جائیں گی، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، ٹیبلٹ، یہ تمام چیزیں طلباء کو جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ پھر انہوں نے منافع خوروں کے حوالے سے کہا کہ جو منافع خوری کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی سپیس نہیں ہوگی، جو ہے وہ فوری طور کے اوپر پرائز کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ کام کریں گی تاکہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے۔ پھر 60 سے 70 ہزار جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں ان کو مریم نواز نے اپنی سپیچ کے اندر یہ قرار دے دیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ غریب طبقہ ہے۔ ساری بات ہے، آج کل 60-70 ہزار لینے والوں سے گھر چلانا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے۔ اچھا ناظرین، مریم نواز کی تقریر کے بعد جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہماری معلومات ہیں کہ پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ تقریباً 25 رکنی کے قریب پہلے مرحلے کے اندر پنجاب کی 25 رکنی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ مسلم لیگ کاف، جس میں 20 مسلم لیگ نون کے، 2 پیپلز پارٹی کے، 2 کاف لیگ کے، اور ایک تحریک استحکام کا جو ہے وہ صوبائی وزیر لیا جائے گا۔ اب اس کے اندر مسلم لیگ کاف کی جانب سے چودھری شافع وزیر صحت اور سینئر صوبائی وزیر کا جو ہے ان کا نام آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے مریم اورنگزیب، خواجہ سلمان رفیق، عمران نذیر، بلال یاسین، میاں مشتبہ، شجاع الرحمان، رانا اقبال، منشا بٹ، عظما بخاری، اس کے علاوہ کاظم علی پیرزادہ، کرنل ریٹائرڈ ایوب خان، ملک آصف بھاب، اختر بوسال، راہیلہ، خادم حسین، جو ہے ان کے نام جو ہے وہ صوبائی وزراء کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ مریم نواز کی تقریر بہت اچھی تھی اگر ہم کہیں۔ اب جب دیگر جو ہے وزراء اعلیٰ بنیں گے، علی امین گنڈا پور صاحب، اور سندھ کے اندر مراد علی شاہ بنیں گے، بلوچستان کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا،
تو پھر ہم آپ کو ان چاروں کی تقریروں کا جو ہے وہ موازنہ کریں گے کہ کس نے اچھا منشور دیا، کس نے اچھا آغاز کیا، اور پھر جب اس منشور کے اوپر کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس حوالے سے بھی میں اپنے ویلاگ کے اندر آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اب ناظرین آتے ہیں تیسری خبر کی طرف، مختصر اس کا احوال شیئر کروں گا کیونکہ خبر بڑی جو ہے وہ نازک سی ہے۔ توہین مذہب کے حوالے سے مبارک حسین ثانی کا جو کیس تھا، آج اس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ کے اندر کی، اور اس کیس کی سماعت کے دوران جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وکلاء جو ہیں کامران مرتضیٰ اور شوکت عزیز صدیقی وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ تاہم چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جناب صرف دو سیاسی یا مذہبی جماعتوں کو سن کر ہم فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، کل کو دیگر سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ آ جائیں گی کہ جناب ہمیں سنا نہیں گیا، اور جو درست تشریح ہے وہ قرآن پاک کی نہیں ہوئی۔ اور پھر ناظرین اس کے بعد جسٹس مسرت ہلالی کے ریمارکس بڑے اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں جو ہے وہ توہین کے یا ہمیں پر مذہب کے حوالے سے جو ہے فتوے لگائے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کے اوپر شک نہ کیا جائے۔ جسٹس مسرت ہلالی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوریجنلی یہ فیصلہ دیا تھا۔ اب اس کے بعد ہوا یوں کہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم صرف آپ دونوں کو سن کر فیصلہ نہیں کریں گے، اگر آپ میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنا استدلال جو ہے وہ دینا چاہتا ہے تو تحریری طور پر عدالت کو موقف دے دے، اور اگر کوئی آ کر بتانا چاہتا ہے تو اس کو سن بھی لیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دارالعلوم کراچی، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، جمعیت اہل حدیث، جامعۃ المنتظر لاہور، جامعہ قرآن اکیڈمی کراچی، اور ان سب کو بھی نوٹس جاری کر دیا، اور ان سب سے کہا کہ جو بھی اپنا جواب دینا چاہتا ہے وہ 21 دن کے اندر 3 ہفتوں کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروا دے۔ پھر عدالت نے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی رائے طلب کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر میں کیا غلطی ہے۔ پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انتہائی اہم آبزرویشن دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس مقدمے کے اندر صرف اپنے فیصلے کی حد تک رہیں گے، سارے پاکستان کے مسئلے ہم سے اس کیس کے اندر حل نہ کروائے جائیں۔ اور عدالت نے بنیادی طور کے اوپر تمام علماء کرام کو یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ پڑھیں اور پھر اس فیصلے کے اندر بتائیں کہ ہم سے کیا کمی کوتاہی رہ گئی ہے، کیا خامی ہو گئی ہے۔ اب اس کیس کی جو مزید سماعت ہے وہ 3 ہفتوں کے بعد جب تمام مکاتبے فکر کے جوابات جو ہیں وہ عدالتوں میں آ جائیں گے تب ہوگی۔ لیکن ایک اور اہم چیز، عثمان نامی ایک وکیل آئے تھے جو کہ احمدی گروپ کی جانب سے تھے، مبارک حسین ثانی ملزم کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے فرقے کو بھی اس مقدمے کے اندر جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا جائے، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ نہیں ابھی ہم نوٹس جاری نہیں کر رہے، لیکن اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ اپنا جواب دے دیں، جس پر انہوں نے کہا جی فی الحال جو فیصلہ ہوا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو جس پر پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ پھر آپ کا جو ہے وہ اس مقدمے میں شامل ہونا بہتر نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی نقطہ آپ اٹھاتے ہیں تو ہم آپ کو سن لیں گے۔ ناظرین یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر تو کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔